بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لے کر ولکن عذاب اللہ شدید تک دو آیتیں نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ یقین قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ جس روز تم لوگ اس زلزلہ کو دیکھو گے تمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل دن پورے ہونے سے پہلے ڈال دیں گی، اور اے مخاطب تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ واقع میں وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گے اے میرے رب آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے 999 تو آگ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے مسلمان رونے لگ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو پہلے یہ تعداد ان جاہلیت والوں سے پوری کی جائے گی، پھر منافقوں سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابری ہوئی غدود ہو یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔ اس پر صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تہائی حصہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ صحابہ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 بھی فرمایا یا نہیں، لیکن طبرانی اور ترمذی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ امت جنت والوں کا 2/3 ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امید سے زیادہ کر دیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کو بلند آواز سے کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں کو نکال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ترجمہ گزر چکا۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر ایسا رنج و غم طاری ہوا کہ ان کے چہرے غم کے مارے بدل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج میں سے 999 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور تم میں سے ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تم باقی لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بال یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بال۔ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت والوں کا تہائی ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بات صحابہ کرام پر بڑی گرا گزری اور ان پر رنج و غم طاری ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون نازل ہوئی۔ ترجمہ: پھر قیامت کے روز تم اپنے مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مقدمات بار بار پیش کیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ ایسی اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی۔ ترجمہ: پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ 2 سردار نعمتیں ہیں، کھجور اور پانی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ ترجمہ، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاص گناہوں کے ساتھ ہم پر وہ جھگڑے بھی بار بار پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ مقدمات بار بار پیش کیے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، پھر تو معاملہ بہت سخت ہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رونے لگے، پھر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ ابن رواحہ نے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی رونے لگی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ ترجمہ، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس جہنم پر سے گزر نہ ہو۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میں جہنم سے نجات پا سکوں گا یا نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اس وقت بیمار تھے۔ حضرت عبادہ بن محمد بن عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بستر گھر کے صحن میں باہر نکال دو، پھر فرمایا میرے سارے غلام، خادم اور پڑوسی اور وہ تمام آدمی یہاں جمع کر دو جو میرے پاس آیا کرتے تھے۔ جب یہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو فرمایا، میرا تو یہی خیال ہے کہ آج کا دن میری دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات میری آخرت کی پہلی رات ہے، اور مجھے تو معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ میں پورے زور سے تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو میری جان کے نکلنے سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ان سب نے کہا، نہیں، آپ تو ہمارے لیے والد کی طرح تھے اور ہمیں ادب سکھاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی خادم کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر میری وصیت یاد رکھنا۔ میں پرزور تاکید کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے مرنے پر ہرگز نہ روئے، بلکہ جب میری جان نکل جائے تو تم وضو کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، پھر عبادہ کے لیے یعنی میرے لیے اور اپنے لیے استغفار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، پھر مجھے قبر کی طرف جلدی جلدی لے جانا، میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور نہ میرے نیچے ارغوانی رنگ کا کپڑا ڈالنا۔ بیت المال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں احتیاط برتنے کے باب میں ایک قصہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے 4000 درہم ادھار مانگے تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاصد سے جا کر کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ ابھی وہ بیت المال میں سے 4000 لے لیں، پھر بعد میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا جواب بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی گرانی ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عبد الرحمن سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، تم نے کہا تھا کہ عمر 4000 بیت المال سے ادھار لے لے، اگر میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دوں اور پھر تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المؤمنین نے 4000 لیے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کے 4000 چھوڑ دو۔ تم لوگ تو چھوڑ دو گے اور میں ان کے بدلے قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ اور ان قریب اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اثر لینے کے باب میں قصہ آئے گا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قاری، عالم، مالدار اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے فیصلے والی حدیث ذکر کرتے تو اتنا زیادہ روتے کہ بے ہوش ہو جاتے اور چہرے کے بل گر جاتے، یہاں تک کہ حضرت شفیع اصبحی انہیں سہارا دیتے اور بہت دیر تک ان کا یہی حال رہتا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنتے تو اتنا زیادہ روتے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ ان کی تو اب جان نکل جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا
ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.